بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن عربی سیکھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 18 ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسماء موصولہ پڑھیں گے، جنہیں انگلش میں ریلیٹیو پروناؤنز کہتے ہیں، یعنی وہ ناؤنز جو دو جملوں کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ انگلش لینگویج میں بھی انتہائی اہم ہے اور عربک لینگویج میں بھی انتہائی اہم ہے۔ آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ جو احباب قرآن عربی، عربی گرامر، عربی بول چال آن لائن سیکھنا چاہتے ہوں، وہ درج ذیل نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنے اس کورس کو آن لائن سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اسماء موصولہ، اسماء اسم کی جمع ہے، موصولہ یہ مؤنث ہے موصول کا، یعنی اسم موصول، جسے انگلش میں ریلیٹیو پروناؤنز کہتے ہیں۔ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے، جس کے ذریعے کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے۔ عربک میں یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اسماء موصولہ 6 ہیں، 3 اس میں مذکر کے لیے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے ہیں تو یہ 6 اسماء، لیکن قرآن پاک میں یہ 1467 بار استعمال ہوئے۔ مذکر کے لیے الذی، یہ مذکر ہو اور ایک ہو، اللذانی تثنیہ مذکر، یعنی مذکر ہو اور 2 ہوں، الذین جمع مذکر، یعنی اگر پیچھے والا جملہ جس کی طرف یہ الذین اس کا تعلق ہے وہ جمع ہے تو آگے اسم موصول جمع آئے گا اور مذکر۔ مؤنث کے لیے اگر ایک ہے تو اللاتی، 2 ہیں اللتانی، 2 سے زائد ہیں اللاتی، اللائی، یہ دونوں ہی جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ تو آئیے انہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کی تعداد ایک کی، ہر ایک کی کتنی ہے اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ تو غور فرمائیں، الذی، آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ ایک شخص جس نے کر لیں یا جو، وہ ایک شخص جو یا جس نے، یعنی آپ جو کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور جس کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آگے آیات میں جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ اس سے بخوبی آگاہ اور واقف ہو جائیں گے۔ الذی قرآن پاک میں 304 بار استعمال ہوا ہے۔ اللذانی وہ 2 شخص جنہوں نے، یہ قرآن پاک میں صرف ایک بار ہی آیا ہے۔ الذین وہ سب لوگ جنہوں نے، یہ قرآن پاک میں 1080 بار استعمال ہوا ہے۔ التی وہ ایک عورت جس نے، یہ قرآن پاک میں 68 بار استعمال ہوا ہے۔ اللتانی وہ 2 عورتیں جنہوں نے، یہ عربی بول چال میں عربک لینگویج میں تو یوز ہوتا ہے لیکن قرآن پاک میں بالکل استعمال نہیں ہوا۔ اللاتی، اللائی وہ سب عورتیں جنہوں نے، یہ قرآن پاک میں ان میں سے ایک جو اللاتی ہے 10 بار استعمال ہوا ہے اور اللائی یہ قرآن پاک میں 4 بار استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک سے بھی اس کی مشق کرتے ہیں۔ جیسے الذی وہ ایک شخص جو یا جس نے، اس کی مثال جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22، الذی جس نے، یعنی یہاں ہم یوں ترجمہ نہیں کریں گے وہ ایک شخص جس نے، نہیں بلکہ پیچھے جس کا تذکرہ ہوگا اسی کے لیے یہ بولا جائے گا۔ الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تثنیہ کی مثال اللذانی، جیسے میں عرض کر چکا ہوں یہ قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے اور وہ بھی سورہ فصلت کی آیت نمبر 29 میں۔ ارنا الذین اضلانا، اری کا معنی دکھا، نا اٹیچڈ پروناؤن ہمیں دکھا، الذین وہ دونوں، الذین تو یہ اللذانی
بھی آ سکتا ہے اور اللذین بھی آ سکتا ہے. تو یہ قرآن پاک میں اللذین آیا ہے، وہ دو جنہوں نے اضلانا ہمیں گمراہ کیا. نا اٹیچڈ پرونون ہے. جمع کی مثال الذین، وہ سب لوگ جنہوں نے. الذین یؤمنون، یہ قرآن پاک میں کافی مرتبہ آیا، یعنی 1080 بار استعمال ہوا ہے. الذین، وہ سب لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اسی طرح مؤنث کی مثال التی، وہ ایک عورت جس نے، یہ قرآن پاک میں 68 بار استعمال ہوا ہے، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں 68. التی، وہ ایک جس نے، وہ ایک جو لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلھا اس کی مثل. یہ پیچھے قوم عاد کا ذکر ہے، یعنی قوم عاد چونکہ جو جتنی بھی قوموں کے نام ہیں وہ سب مؤنث ہیں، اس لیے یہاں التی آیا. وہ جس کا لم یخلق، یا وہ جو لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلھا اس کا مثل. اللاتی، یعنی یہ قوم عاد والے چونکہ طاقت اور قوت میں یہ قوم اپنی مثال آپ تھی، جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان جیسی قوم کوئی مضبوط پیدا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. من کون ہے، اشد زیادہ، منا ہم سے، قوہ طاقت کے اعتبار سے. تو اللہ نے جواب فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو یہ طاقت میں گمنڈ میں انہوں نے ہود علیہ السلام کی مخالفت کی. تو اللہ جل شانہ نے آندھی چلائی، 7 راتیں 8 دن، یہ ہوا میں یوں پروانوں کی طرح اڑے، اور اللہ نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ جس کی طاقت اسے گمنڈ میں مبتلا کرے ان کا حشر قوم عاد جیسا ہوگا. التی، وہ قوم عاد لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلھا اس کی مثل. جمع مؤنث اللاتی، میں عرض کر چکا ہوں یہ 10 بار قرآن پاک میں آیا ہے. اللاتی قطعن ایدیہن، اللاتی وہ سب عورتیں جنہوں نے قطعن کاٹ ڈالے، ایدیہن، ایدیہن اپنے ہاتھ. یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے اور اس کی یہ بے عزتی مصر میں مشہور ہوئی، تو اس مصر کی وزیروں کی بیویوں کو بھی دعوت دی اور ان کو چھریاں اور پھل پکڑا دیے اور یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ آپ آ جائیں. وہ پھل کاٹتے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو انہی کا ذکر ہے، وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. جمع کی مثال واللائی، دوسرا ایک، یہ 4 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. واللائی یئسن، وہ سب عورتیں جو یئسن مایوس ہو چکی ہیں، یعنی اب انہیں ماہواری نہیں آتی، اس سے وہ مایوس ہو چکی ہیں. ایسے ہی آپ ابھی مذکر مؤنث کی الگ الگ بھی مشق کر لیں تاکہ ترجمہ مزید سمجھ آ جائے کہ کیسے ترجمہ کریں گے. الذی، خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، وہ جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہیں. اب دیکھیں یہاں خلق ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کم اٹیچڈ پروناؤن ہے. اور تثنیہ کی مثال واللذان یأتیانہا منکم. واللذان، اللذان میں نے عرض کیا تھا یہ 1 بار آیا ہے اور دوسری مرتبہ وہ اللذین کے شکل میں آیا ہے. واللذان، اور وہ 2، یأتیانہا جو اس کے پاس آتے ہیں، منکم، من بھی آپ پڑھ چکے، کم حرف جار بھی آپ پڑھ چکے، یعنی کم اٹیچڈ پروناؤن بھی پڑھ چکے. جمع کی مثال الذین، خود ترجمہ کریں، وہ سب جو، اذا جب، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ایسے ہی مؤنث کی مثال التی احصنت فرجہا، التی وہ جس نے، احصنت محفوظ رکھا، فرجہا اپنی شرمگاہ کو، التی احصنت فرجہا. اور آگے جمع کی مثال چونکہ اللتانی تثنیہ قرآن پاک میں نہیں ہے. اللاتی وہ عورتیں جنہوں نے، ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، یہاں کم اٹیچڈ پروناؤن ہے. آگے اللائی کی مثال ان امہاتہم بے شک ان کی مائیں، یا نہیں ہیں ان کی مائیں، ان
کے بعد اگر الا آ جائے تو ان کا معنی ہوتا ہے نہیں، وگرنہ ان کا معنی ہے اگر، اور کبھی کبھی بے شک بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے بعد الا آئے تو اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہے امہات، یہ کی جمع ہے، مائیں، ہم ان کی، الا مگر، اللائی وہ عورتیں، ولدنہم جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ آیت مبارکہ کا تعلق ہے زہار کے ساتھ۔ زہار کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو، زہار یہ زہر سے ہے، پشت کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت اور کمر کو دیکھنا حرام ہے، ایسے تمہارا معاملہ بھی میرے اوپر اسی طرح حرام والا ہے، یا جیسے میری ماں سے میرے لیے ہم بستری کرنا حرام ہے، تیرے ساتھ کرنا بھی حرام ہے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں زہار۔ لیکن ویسے ہی بسا اوقات بعض لوگ اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں تو میری ماں ہے۔ اگر ان کی نیت اس سے یہی ہو جیسے ماں مجھ پر حرام ہے تو حرام ہے، پھر تو زہار ہوگا، اور اگر ویسے ہی عزت کے طور پہ لفظ بولا ہے تو پھر زہار نہیں، لیکن ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جو آدمی زہار کر لیتا ہے اپنی بیوی سے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، بیوی کے قریب جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے، چونکہ آج کل غلام تو ہے نہیں، تو اگر غلام نہ ملے تو آگے والی آیت میں فرمایا فمن لم یجد، جسے غلام نہ ملے، فصیام الشہرین متتابعین، تو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے۔ اور اگر 2 ماہ مسلسل ان میں کوئی ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ ان کی مائیں اس طرح بن نہیں جائیں گی، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اس کے لیے بھی شریعت کے اندر حل موجود ہے۔ ایک اور مثال اس میں موصول کی، آپ کے سامنے یہ ٹیبل موجود ہے، آپ غور کریں، اب خود اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اوپر مذکر کی مثالیں ہیں، نیچے مؤنث کی مثالیں ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں 6 الفاظ کے ذریعے ہم نے قرآن پاک کے 1467 الفاظ سیکھ لیے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور قرآن پاک کھول کر اس میں سے اسماء موصولہ کو تلاش کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔